آہستہ آہستہ رش بڑھ رہا ہے، حائسبان حرم شریف کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں۔ گرمی دن کو کافی زیادہ ہوتی ہے تو حائسبان کم آتے ہیں اس ٹائم۔ جو سورج ہے وہ آہستہ آہستہ غروب ہونے کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ جیسے بلڈنگوں کے پیچھے جائے گا تو کافی یہاں حرم شریف کے اندر سایہ آ جائے گا کافی۔ ابھی بھی جو دن کو یعنی کہ 11 ساڑھے 10 11 سے لے کر 3 ساڑھے 3 بجے تک گرمی ہوتی ہے، اس کی شدت میں کافی کمی آ گئی۔ نمازی ایسے ٹائم حائسبان بہت ساری تعداد میں آتے ہیں حرم شریف کی جانب اور قافلوں کی صورت میں آتے ہیں۔ 2.5 لاکھ روپیہ منتھلی دین لگ پنا اللہ یار نے 3,000 نظر دینے لگ پے مینوں 50-60 ہزار دیتا کرے یار، بڑی چس ہوندی ہے ادا کر کری۔ اللہ یار ہیلمٹ لا کے بخا ہاتھ مار کے اللہ یار ٹھنڈ تھوڑا جذبات ٹھنڈ اللہ یار بڑا مزہ ہوندا یقین کر۔ گوڈیاں دے گوڈے رہ گئے۔ جو حاجی صبان کپڑوں میں طواف کرتے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے آتے ہیں یا ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے، ان کے لیے یہ راستہ لوہے کی سیڑھی بنی ہوئی ہے۔ حاجی صبان اوپر جا رہے ہیں حرم کی طرف، یعنی خانہ کعبہ شریف کی طرف سیکنڈ فلور پر، یہ 66 نمبر گیٹ کے بالکل ساتھ ہی لیفٹ سائڈ پہ۔ اور اس کی نشاندہی یہ سامنے یہ جو بلڈنگ ہے 6 نمبر حمام ہے مردوں کے لیے، اور پیچھے وہ 7 نمبر حمام ہے عورتوں کے لیے۔ اور یہ ابراہیم خلیل روڈ اس کے بالکل قریب پڑتا ہے، یعنی کہ جو حاجی صبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں ان کو یہ دوسرا راستہ حرم شریف کی طرف انٹر۔ اور یہیں پہ آپ کو دکھاتا ہوں جہاں بیگ وغیرہ آپ جمع کروا سکتے ہیں، عمرہ کے لیے آ رہے ہیں یا نماز کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس بیگ ہے، آپ جمع کروانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں 6 نمبر حمام کے پیچھے یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیگ اسٹوریج سینٹر۔ اس جانب حاجی صبان نماز کا ویٹ کر رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں۔ اس طرف رش تقریباً رہتا ہے کیونکہ حاجی صبان اس طرف سے باہر نکلتے ہیں صفا مروہ کی جانب، یعنی کہ یہاں سے بالکل قریب ہے راستہ صفا مروہ، اور اسی راستے سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت بھی ہوگی۔ اگر آپ جو خانہ کعبہ شریف کے بالکل سامنے یعنی کہ مقام ابراہیم کے سامنے جو راستہ باہر نکلتا ہے گرین لائٹ کے پاس، وہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ فرسٹ فلور پر جائیں گے جہاں پہ اور صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے۔ سامنے خانہ کعبہ شریف اور یہاں سے حاجی صبان باہر نکل رہے ہیں، اور یہ بالکل راستہ قریب ہے جہاں سے آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت کر سکتے ہیں اور نیچے گراؤنڈ فلور پہ صفا مروہ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس ٹائم کافی زیادہ رش ہو جاتا ہے۔ حاجی صبان نماز فجر کے بعد واپس نکل رہے ہیں مسجد جین والی سائڈ پہ۔ صبح صبح ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ویو ہے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف اور حاجی صبان باہر نکل رہے ہیں، یہاں پہ ایمرجنسی شاپیں گونے خرید رہے ہیں، سعودی لباس مصری یمنی تقریباً سعودی سیم لباس پہنتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں گھڑیاں، تصویاں، بچوں کے لیے دوپٹے، جا نماز، عطر، اور یہ جو سعودی لباس ہوتا ہے جس کو توپ بولتے ہیں، بچوں کے لیے کھلونے۔ اور اس میں کافی رش ہے حاجیوں کا بھی۔ حاجی صبان واپس نکل رہے روموں کی جانب، اور ٹائم دیکھیں 5:47 ہو گئے۔ اور یہ میٹرو نکلی ہے 8 نمبر اپنے سٹینڈ سے آزاد روڈ والی سائڈ پہ جائے گی، یعنی جس طرح 3 نمبر حمام ہے، اور یہ 2 نمبر یہ انواریہ کی طرف جائے گی۔ سکرین کے اوپر سائڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے، جو واپس آتی ہے سکرین اوپر لکھا ہوتا ہے غزہ، اور اگر نکلتی ہے روم یہاں سے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جس روٹ کی طرف انہیں جانا ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کے مہمان واپس نکل رہے ہیں، غزہ پارکنگ والی سائڈ ہے یہ یہاں سے۔
السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی جا رہا ہوں حرم شریف، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈولی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ نئے آنے والے مہمان چینل کو لازم سبسکرائب کریں، تو ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ تو آئیں چلتے ہیں حرم شریف کی جانب۔ اس چینل سے غزہ کبری ہے اور یہ روڈ باہر نکلتا ہے، حرم شریف روڈ جس کو بولتے ہیں، مسجد جن والی سائڈ۔ اور یہ پیچھے 5 اسٹار ہوٹل ہے، اس کے تقریباً چوتھی شاپ ہے جس کے اندر پیسہ چینج ہوتا ہے۔ چاروں روڈ کے اوپر قریب قریب بنا دی گئی ہیں شاپیں، منی ایکسچینج، اور یہ ایمرجنسی شاپ ہے غزہ پارکنگ کے اندر۔ صبح صبح حاجی صبح نماز فجر کے بعد واپس نکلتے ہیں، تو اسی لیے ان کے آنے سے پہلے یہ شاپیں یہاں لگ جاتی ہیں۔ حاجی صبح واپسی پہ یہاں سے خریداری کرتے ہیں، ابھی کر رہے ہیں، دیکھیں رش کافی زیادہ یہ ساتھ، اور یہاں پہ کافی سستی شاپنگ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اگر شاپ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ فار ایگزامپل چیز 10 کی ملتی ہے، وہی چیز سیم یہاں سے آپ کو 4 ریال کی ملے گی، آدھے سے زیادہ ریٹ یہاں کم ہوتا ہے۔ اس کے اندر جہاں نماز ہوتے ہیں، تسبیح ہوتی ہیں، بچوں کے لیے کھلونے ہوتے ہیں، گونے ہوتی ہیں، چوڑیاں بچوں کے لیے، اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ جو اس طرح کی، یعنی کہ ہائی صبح جو زیادہ خریدتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہائی صبح بہت سارے تحفے جو اپنے پیاروں کو انہوں نے دینے ہوتے ہیں وہ بھی یہیں سے ہی خریدتے ہیں۔ ابھی پہنچے مسجد عبداللہ کے فرسٹ فلور پر، زون 1، یعنی کہ یہاں پہ حاجی صبح جمعے والے دن ہوتے ہیں، اور نارملی جیسے چھوٹی یا بڑی عید کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں یہاں پہ حاجی صبح آتے ہیں۔ اور یہاں پہ حاجی صبح زیادہ، یعنی کہ 100 میں سے 95% اسی مسجد کے اندر، اسی زون پہ، اسی جگہ پہ، یعنی کہ زون 1 پہ، فرسٹ فلور پہ، گراؤنڈ فلور پہ اور سیکنڈ فلور پہ، یہاں پہ ہی اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت بنا دی گئی اندر سے، ابھی کام اس کا ہو رہا ہے لیکن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اور یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں نیچے، ابھی میں فرسٹ فلور پر ہوں، گراؤنڈ میزانین اور گراؤنڈ فلور۔ اس جانب خانہ کعبہ شریف ہے، اور یہاں پہ رکھے ہوئے قرآن شریف، ابھی آگے شاپر لگا دیا گیا۔ زمزم، یار میں تینوں اج کم سے کم 2.5 لاکھ روپیہ منتھلی دین لگ پینا۔ اللہ یار نے چلا یار نظر دینے لگ پے مینوں 50-60 ہزار دیتا کرے یار، بڑی چس ہوندی ہے ادا کر کری۔ اللہ یار ہیلمٹ لا کے بخا، ہاتھ مار کے اللہ یار ٹھنڈ تھوڑا جہاز بار ٹھنڈ اللہ یار بڑا مزہ آتا، یقین کر۔ گوڈیاں دے گوڈے رہ گئے۔ جبل کعبہ والی سائڈ تے ہیں، ایتھے ہوٹل ایک پاکستانی دو بہترین نے چاولاں چولنا واسطے، روٹی بھی ملتی ہے پاکستانی، تندور بھی روٹی تے سالن تقریباً پاکستانی ہوندا، لیکن چاول کھانا، چاول مرغی بہت بہترین نے، بہت ہی بہترین۔ اے لوکیشن ہے، اے جی میرے پرانے سنگی۔ اور اے سامنے مرغی روسٹ، یہ ہے لوکیشن، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ریسٹورینٹ بروسٹ، پاکستانی ہوٹل، کھانوں کا بہترین مرکز۔ حاجی صبح نماز کے لیے آستہ آستہ حرم شریف کی طرف آنا شروع ہو گئے، ابھی اتنا زیادہ رش نہیں ہے، گرمی کافی زیادہ ہے۔ یہ حاجی صبح جبل عمر والی سائڈ سے آ رہے ہیں، یہاں پہ ٹیکسیاں حاجیوں کو اتارتی ہیں، بالکل قریب ہے۔ یہاں پہ صفائی چل رہی اس جانب 71 اور 72
7273 نمبر گیٹ کے سامنے، یہ تینوں گیٹوں کے سامنے مسلح رام کے، اور یہاں پہ کلین لگائیں گے. کچھ حصے میں کلین لگا دیے گئے، کچھ حصے میں ابھی صفائی چل رہی ہے، وہاں پہ کلین لگائیں گے. ابھی یہاں پہ سایہ بھی نہیں ہے، جیسے ہی دارالتوحید کا سایہ اس جانب آئے گا تو یہاں پہ حاجی صاحبان یعنی کہ عورتوں کے لیے یہ جگہ بنی ہے. دارالتوحید کے سامنے حاجی صاحبان کافی نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ سایہ ہے، اور سائے میں حاجی صاحبان کچھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ حاجی صاحبان جا رہے ہیں جس طرف 3 نمبر حمام ہے جبل کعبہ کی طرف سے. جو حاجی صاحبان آئے ہیں وہ یہاں پہ کھجوریں بانٹی جا رہی ہیں، جو کہ ماشاءاللہ حرم شریف کے اندر بہت ساری سبیل ہوتی ہے. کوئی بانی بانٹ رہا ہے، کوئی کھجوریں بانٹ رہا ہے، اور کوئی کھانا بانٹ رہا ہے، چاول، مرغی، مطلب مختلف چیزیں اس طرح کی چلتی رہتی ہیں. 6 نمبر حمام ہے مردوں کے لیے، اور پیچھے وہ 7 نمبر حمام ہے عورتوں کے لیے. اور یہ ابراہیم خلیل روڈ اس کے بالکل قریب پڑتا ہے، یعنی کہ جو حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں. اور یہیں پہ آپ کو دکھاتا ہوں جہاں بیگ وغیرہ آپ جمع کروا سکتے ہیں. عمرہ کے لیے آ رہے ہیں یا نماز کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس بیگ ہے، آپ جمع کروانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں 6 نمبر حمام کے پیچھے یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیگی سٹوریج سینٹر. اور یہاں پہ حاجی صاحبان سامان جمع کروا بھی رہے ہیں. یہاں پہ آپ بیگ ہے، آپ کے پاس کوئی بوتل ہے، آپ کے پاس کوئی شاپر ہے، تو اس طرح کی چیز تو آپ یہاں پہ اپنے جمع کروا سکتے ہیں. آپ کی بہت سیف ہے، آپ عمرہ کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد یہاں سے لے سکتے ہیں. اور یہ چاروں رستوں پہ ہیں. اس طرف یہ 7 نمبر حمام ہے، اور یہ ہے 6 نمبر حمام، اور اس کے پیچھے یعنی کہ 6 نمبر حمام کے پیچھے وہ جو 6 نمبر حمام ہے کنگ فہد گیٹ کے بالکل سامنے، یہ سامنے 79 نمبر گیٹ اس کے پیچھے ہے. جو حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرتے ہیں، جبل کعبہ کی طرف سے آتے ہیں یا ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے، ان کے لیے یہ رستہ لوہے کی سیڑھی بنی ہوئی ہے. حاجی صاحبان اوپر جا رہے ہیں حرم کی طرف، یعنی خانہ کعبہ شریف کی طرف، سیکنڈ فلور پر. یہ 66 نمبر گیٹ کے بالکل ساتھ ہی لیفٹ سائڈ پہ. اور اس کی نشاندہی یہ سامنے یہ جو بلڈنگ ہے اس کو جا نماز بھی بولتے ہیں، بالکل جا نماز کی شکل کا ہے، اور بالکل اس کے سامنے ہی ہے، یعنی کہ جس طرف زندہ بیٹیاں جہالت کے دور میں دفن کی جاتی تھیں سیم اسی جانب ہے. اتر ہے نیچے خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور یہ رستہ بالکل سیدھا کنگ عبداللہ گیٹ کو سامنے ہے. باندوں کے اندر اتنا زیادہ رش نہیں ہے، حاجی صاحبان زیادہ تعداد میں اندر ہی ہے. خانہ کعبہ شریف ہے، خانہ کعبہ شریف گراؤنڈ فلور پہ اس جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود سلام. ابھی پہنچے خانہ کعبہ شریف میں. یہ خوبصورت مناظر ماشاءاللہ، کافی تعداد میں حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کا، اور کچھ حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کی جانب. دھوپ ابھی کافی تیز ہے. حاجی صاحبان ماشاءاللہ قافلوں کی صورت میں آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب. اس طرف سے حاجی صاحبان اندر انٹر ہو رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور باب الفتح گیٹ سے حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں جنہوں نے طواف کر لیا ہے. اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جہاں کی، اس پیارے گھر کی اسی سال زیارت نصیب فرمائے کہ آپ یہاں پہ آئیں اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جہاں کی زیارت کریں اور پیارے محبوب کا روزہ رسول دیکھیں. ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جہاں کی، اس پیارے گھر کی زیارت کرواتے ہیں. ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں. اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ ہم سب کو امت مسلمہ کو دعاؤں کا قدر عظیم عطا فرمائے. اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ میرے سونے پاکستان کی خیر فرمائے. اس ٹائم کافی مشکل ٹائم آیا ہوا ہے، بہت سارے پانی ہے، فلڈ آیا ہوا ہے. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ پاک
بہت ساری بچے، بہت ساری مائیں، بہت سارے بزرگ اس پانی کی نظر ہو گئے. یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اب خیر فرما دے، پیارے محبوب کی امت پہ رحم فرما دے. آہستہ آہستہ رش بڑھ رہا ہے. حائسبان حرم شریف کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں. گرمی دن کو کافی زیادہ ہوتی ہے تو حائسبان کم آتے ہیں. اس ٹائم جو سورج ہے وہ آہستہ آہستہ غروب ہونے کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ جیسے بلڈنگوں کے پیچھے جائے گا تو کافی یہاں حرم شریف کے اندر سایہ آ جائے گا. کافی ابھی بھی جو دن کو یعنی کہ 10:30 11 سے لے کر 3 ساڑھے 3 بجے تک گرمی ہوتی ہے، اس کی شدت میں کافی کمی آ گئی. نمازی ایسے ٹائم حائسبان بہت ساری تعداد میں آتے ہیں حرم شریف کی جانب اور قافلوں کی صورت میں آتے ہیں. اب آہستہ آہستہ حرم شریف کا جو سین ہے وہ فل ہونا شروع ہو گیا ہے. باہر سے جو رستے انٹر ہوتے ہیں جو حاجی صاحبان عمرہ کے لیے آتے ہیں احرام میں، ان کے لیے جو 3 نمبر حمام والی سائڈ سے آتے ہیں، یعنی کہ جو جہاد روڈ کی طرف سے آتے ہیں، ان کے لیے قریب تر کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے 95 نمبر جو کلاک ٹاور کے بالکل سامنے ہے. اور جو حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں ان کو کنگ فہد گیٹ یعنی کہ 79 نمبر گیٹ وہ قریب ہے، وہاں سے حاجی صاحبان آتے ہیں. اور جو حاجی صاحبان محبت جن پارکنگ یا غزہ پارکنگ کی طرف سے آتے ہیں ان کو جو قریب رستہ ہے وہ ہے بالکل آپ جب 2 کھڑکیوں والی جو بلڈنگ ہے اس کے سامنے آئیں گے تو وہاں سے سیدھے حاجی صاحبان رائٹ طرف سے نیچے اتر رہے ہیں. گراؤنڈ فلور پہ وہ سیڑھیاں چل رہی ہیں، وہاں سے نیچے اترے اور بالکل وہ رستہ حجر اسود والے کونے کے بالکل سامنے آ کے نکلے گا صفا پہاڑی کے قریب سے، تو وہ حاجی صاحبان اس طرف سے آ سکتے ہیں. اور جب اندر خانہ کعبہ شریف میں پہنچتے ہیں تو 5 گیٹ ہوتے ہیں یعنی کہ اندر آ کر. پہلا جو کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے اگر آپ کلاک ٹاور والی سائڈ سے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کنگ فہد گیٹ، اس کے ساتھ باب العمرہ گیٹ، آگے کنگ عبداللہ گیٹ اور باب الفتح گیٹ، یہ 5 گیٹ ہیں. باب العمرہ گیٹ حاجیوں کے لیے نارمل تو بند رہتا ہے، رمضان شریف میں وہ کھلتا ہے، اور جو بڑی عید کے دن ہوتے ہیں تقریباً لاسٹ والے جو 2-3 ہفتے اس میں وہ کھلتا ہے. ادروائز وہ گیٹ تو کھلا رہتا ہے لیکن وہ جو لیبر یہاں پہ کام کرتی انہی کے لیے. حاجی صاحبان وہاں سے اندر نہیں آتے، نہ ہی باہر نکلتے. آج کل جو عمرہ پیکج ہیں ان میں بھی کافی آج کل سستے ہیں. 21 دن والا، 28 دن والا، رہائش کے حساب سے، یعنی کہ رہائش کا ہی جو کرایہ ہے وہی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ اگر رہائش قریب لے رہے ہیں تو آپ کا تھوڑا بجٹ زیادہ ہوگا، اگر آپ رہائش دور لے رہے ہیں تو آپ کا بجٹ کم ہوگا. اس سے پہلے والے ولاگ میں نے بتایا کہ 21 دن والا جو بجٹ ہے وہ کتنے میں ہے اور جو 28 دن والا ہے وہ بجٹ کتنا ہے. اس جانب حاجی صاحبان نماز کا ویٹ کر رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں. اس طرف رش تقریباً رہتا ہے کیونکہ حاجی صاحبان اس طرف سے باہر نکلتے ہیں صفا مروہ کی جانب، یعنی کہ یہاں سے بالکل قریب ہے رستہ صفا مروہ، اور اسی رستے سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت بھی ہوگی. اگر آپ جو خانہ کعبہ شریف کے بالکل سامنے یعنی کہ مقام ابراہیم کے سامنے جو رستہ باہر نکلتا ہے گرین لائٹ کے پاس، وہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ فرسٹ فلور پر جائیں گے جہاں پہ اور صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے. سامنے خانہ کعبہ شریف اور یہاں سے حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں، اور یہ بالکل رستہ قریب ہے جہاں سے آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت کر سکتے ہیں اور نیچے گراؤنڈ فلور پہ صفا مروہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ اس ٹائم کافی زیادہ رش ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ٹوٹل حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں. یہ نمازی زراعت ہیں، یہ نیو مسجد عبداللہ. 4 گیٹ کھلے ہوئے ہیں، 124 123 121 122 اور
119 جو 3-4 گیٹ کھلے ہوئے ہیں وہاں سے حاجی صاحبان اندر جا رہے ہیں نمازی حضرات. زور ٹائم اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا لیکن حاجی صاحبان اثر ٹائم کافی تعداد میں آتے ہیں حرم شریف کی جانب. گرمی کی جو شدت اس میں کمی آ جاتی ہے. سورج جو ہے آہستہ آہستہ غروب ہونے جا رہا ہے. اس بلڈنگ کے پیچھے جائے گا تو یہاں حرم شریف کا جو باہر والا سین ہے اس کے اندر ٹوٹل سایہ آ جائے گا اور یہاں پہ کلین لگا دیے جائیں گے. حاجی صاحبان یہاں باہر بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. اب حاجی صاحبان قافلوں کی صورت آئیں گے حرم شریف کی جانب. نمازی حضرات اور جو کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں اور جو احرام میں ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف اب حاجی صاحبان آہستہ آہستہ قافلوں کی صورت میں آنا شروع ہو گئے ہیں. مغرب سے یہ پہلے باہر والا سین بھی فل ہو جائے گا اور اندر خانہ کعبہ شریف کے اندر گنجائش نہیں ہوگی کہ تقریباً کوئی 10-15-20 حاجی صاحبان نیچے مطاف میں چلے جائیں طواف کے لیے. اتنا زیادہ رش ہو جائے گا اور بہت ہی ایزی ہے اگر کوئی بہت کم رش میں طواف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کہ وہ حاجی صاحبان صبح تقریباً 7:30-8 بجے سے لے کے 11 بجے تک ایزیلی کر سکتے ہیں طواف کیونکہ اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا. گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے اس ٹائم تو حاجی صاحبان بہت کم آتے ہیں. یہ ٹوٹل حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور سیم اسی طرح یعنی اس سے زیادہ رش ہوگا آزاد روڈ پہ بھی یعنی جو کلاک ٹاور کے رائٹ طرف رستہ ہے جس طرح 3 نمبر حمام ہے اور جو ابراہیم خلیل روڈ ہے نسویلا والی سائڈ اس پہ بھی کافی زیادہ رش ہوگا کیونکہ اس جانب رہائشیں بہت قریب ہیں. جبل کعبہ کی طرف رہائشیں جو ہیں وہ تھوڑی دور ہیں لیکن اس جانب رہائشیں بہت قریب ہیں. ماشاء اللہ اللہ پاک کے مہمان. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے. اوکے اللہ نگہبان.